السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی فیملیز بھی بہت سیف ہوں گی۔ بے شک یہ ایک بہت مشکل کا وقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے بہت آسانی سے گزار دیں گے اور ہم اپنی زندگیوں کی چہل پہل میں واپس لوٹ آئیں گے۔ آج جس موضوع کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے ڈر۔ ڈر اس چیز کا کہ کہیں کوئی مجھے برا نہ کہتے، کہیں کوئی مجھے غلط نہ کہتے، کہیں کوئی میری ڈس رسپیکٹ نہ کرتے۔ یہ اتنا بڑا ڈر ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے کئی دفعہ ہم اپنے گولز اچیو کرتے کرتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اور اس چیز کو میں اپنی تجوید کے گول سے سمجھاتی ہوں۔ جیسے کہ جب میں نے سٹارٹ لیا تو میری قاریہ نے آفر کی کہ چونکہ آپ لوگوں نے 2 بہنوں نے پڑھنا ہے تو آپ اکٹھی کلاس لے لیں۔ تو میں نے تو اسٹریٹ ہی نو کہہ دیا، میں نے کہا نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور اندر ڈر کیا تھا؟ اندر ڈر یہ تھا کہ اوبویسلی وہ میرے ساتھ پڑھیں گی اور میری مسٹیکس ہوں گی اور وہ سنیں گی تو وہ کیا کہیں گی کہ اس کی کتنی مسٹیکس ہوتی ہیں۔ حالانکہ وہی چیز میرے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتی تھی۔ ہم دونوں بہنیں ساتھ پڑھتے، ساتھ ہمارا سبق ہوتا، ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے، انہیں پتہ ہوتا کہ میری کیا مشکلات ہیں اور مجھے پتہ ہوتا کہ ان کو کیا چیز جو ہے وہ ٹف لگتی ہے۔ لیکن اس چیز کو مشکل بنا لیا۔ وہ جو ایک ٹیم ایفرٹ ہو سکتی تھی، وہ جس میں ہم ایک دوسرے کے مددگار ہو سکتے تھے، وہ صرف ایک ڈر کی وجہ سے ایک ایسی جرنی پہ دونوں لوگ نکل گئے جس میں وہ اکیلے تھے، جس میں ایک دوسرے کے فلاز اس طرح سے پتہ ہی نہیں تھے، اس لیے ایک دوسرے کی کوئی اس طرح سے مدد نہیں کر سکتے تھے ہم۔ تو اس لیے اپنے ڈر اپنے اندر سے نکالیں کہ کوئی کچھ کہہ دے گا یا کوئی کہے گا ہائے اللہ تم سے یہ بھی نہیں ہوتا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی یہ کہہ دے گا کہ ہائے اللہ تم سے یہ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں نہیں ہوتا تو کیا ہو گیا؟ ہر انسان کی زندگی میں اسٹرگل ہے، جو کہنے والا ہے اس کی زندگی میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی۔ اور اس چیز کو اپنے اندر مستحکم کرنے کے لیے کہ کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کا، اگر آپ حق بات پہ کوئی چیز حق پہ ہے اور آپ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو کبھی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں کہ اگر آپ لوگ ڈرتے ہو کہ کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا، مطلب اچیونگ گولز میں مسلمانوں کو کہ اپنے فالو کریں جو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کو، اور اگر اس چیز میں آپ کو یہ چیز روکتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے، یا مطلب جو بھی ان کے ایشوز ہوتے ہیں، اگر آپ کسی کو حق بات کہنے چاہتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو چینج کر دوں گا، کوئی اور آپ کی جگہ نیشن لے آؤں گا جو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت پہ نہیں ڈریں گے، اور وہ حق بات پہ یا حق جو بھی انہوں نے حق کوئی چیز اچیو کرنی ہے تو وہ اس کے لیے کوشش کریں گے۔ اور جب آپ کسی بھی ایسے گول کے لیے نکلتے ہیں نا جو بیسیکلی نہ صرف آپ کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ آپ کے ارد گرد والوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، کل اس سے آپ کو نہیں فائدہ ہونا، آپ کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہونا ہے اس کا، اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ مدد شامل ہو جاتی ہے۔ تو کبھی نہ گھبرائیں کہ کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ایک دفعہ کہے گا، 2 دفعہ کہے گا، پھر سب اپنی زندگیوں میں لوٹ جاتے ہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن آپ کو شاید آپ کا وہ سٹیپ جو آپ کا ایک ایسا سٹیپ ہو سکتا تھا جو آپ کو فائنل سیڑھی تک لے جا سکتا تھا، فائنل سٹیپ تک لے جا سکتا تھا، اس سے شاید روک دے وہ، اور پھر شاید ہم ریگریٹ کریں کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ تو اس ریگریٹ سے بچیں۔ ریگریٹس جن کی لائف میں ہوتے ہیں نا وہ بہت ہی ہارریبل لائف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے اور ہم سب کو ایسے ریگریٹ سے بچائے، اور ایک فائٹر بننے کی اپنی لائف میں ہمیں توفیق دے، کیونکہ جو مومن ہوتا ہے نا
میں نے ایک دفعہ استاذہ کی ایک بات سنی تھی، انہوں نے کہا تھا جو مومن ہوتا ہے نا، اس کا دل یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ بڑی سینسٹیو ہے یا یہ بڑا سینسٹیو ہے، اسے یہ چھوٹی چھوٹی بات کہتے ہیں، مومن کا دل ایسا نہیں ہوتا کہ ہر چھوٹی بات پہ اگر وہ ہر چھوٹی بات پہ ٹوٹتا ہے اور ہر چھوٹی بات پہ اس کو اثر ہوتا ہے، تو پھر اپنا ہم سب کو محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. اور ایٹ دیٹ ٹائم میں بہت سینسٹیو تھی اور ہم لوگ سینسٹیو کو ایسے لیتے ہیں جیسے یہ کوئی بہت ہی مطلب اچھی چیز ہے، جبکہ یہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو بہت ویک بنا کے رکھتی ہے. اور جیسے ہی میں نے یہ سنا اور اس کے بعد مجھے خود اپنے اندر ایک بہت چینج مطلب محسوس ہوا اس کے بعد. تو اسی چینج کے ساتھ ہم ٹاپک چینج کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور میں اپنا سبق سناتی ہوں. اور پلیز ایسے لوگ جو تجوید میں اچھے ہیں کائنڈلی سے سنیں اور اچھے الفاظ میں بتائیے گا کہ کہاں کہاں ایشوز ہیں، میں ان کو ریوائز کروں گی اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذَكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. صدق اللہ العظیم. یہ تو تھا میرا آج کا سبق، اور اس بات کے ساتھ اختتام کرتے ہوئے اجازت چاہوں گی کہ آپ ضرور اپنی منزلوں کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھیں گے، اور کبھی بھی کسی بھی نیگیٹو کمنٹ کی اور کبھی بھی کسی بھی ڈر کو اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے. اور انشاءاللہ
آپ ضرور اپنی زندگی میں جو بھی آپ چاہتے ہیں اسے اچیو کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں گے، اور وہی چیز دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ہم ملیں گے ہفتے میں ایک دفعہ، وہ ویک کا سٹارٹ بھی ہو سکتا ہے اور ویک کا اینڈ بھی ہو سکتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ کہ آپ ضرور اس ویڈیو کا انتظار کریں گے، میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔